کذب کا مطلب ہوتا ہے امر واقعہ کے خلاف بات کرنا، حقیقت کو چھپانا، جو بات جیسے ہے اس کو مروڑ توڑ کے بیان کرنا اور اس میں ملاوٹ کر دینا اور اس بات کو من و عن بیان نہ کرنا، اسے جھوٹ کہا جاتا ہے، اور اس کا الٹ صدق ہے، سچائی ہے۔ قرآن پاک میں جھوٹ بولنے والے اور جھوٹا کردار اپنانے والوں کی مذمت کی گئی ہے، اور جھوٹ کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جھوٹ کی جگہ جگہ پر مذمت فرمائی ہے اور اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ پہلے سپارے میں سورہ بقرہ میں ہی جہاں پر منافقین کی نشانیاں بتائی ہیں، تو مومنوں کے متعلق ان کو انٹروڈکشن کروانے کے لیے 3 آیتیں اور کفار کے تعارف کے لیے 2 آیات نازل فرمائیں، اور منافقین کے تعارف کے لیے 13 آیات نازل فرمائی، اور ان میں ایک علامت منافقین کی جو بڑی علامت ہے جس کی وجہ سے ان کو عذاب ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ منافقین کی ایک بنیادی علامت ہے جھوٹ بولنا، اور اس کو حدیث پاک کے ذریعے بھی بیان کیا گیا ہے، وہ میں ابھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے لوگوں پر خدا کی لعنت ہے۔ تو لعنت ایک ایسی چیز ہے کہ لعنت کا مطلب ہوتا ہے دھدکارا ہوا، کسی کو پھٹکار پڑ جائے، کوئی شخص دھدکارا ہوا ہو تو اس کو لعنتی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو ٹائٹل ہے یہ انسانوں کا ٹائٹل نہیں ہے، بلکہ یہ ٹائٹل خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو دیا۔ جب اس کو اپنی بارگاہ سے اس نے دھدکار دیا تو اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اب قیامت تک کے لیے تم پر میری لعنتوں کی بوچھاڑ ہوتی رہے گی، لعنتوں کا پرتو ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے کسی عام مسلمان شخص کی بات کر رہا ہوں، اس کو لعنت نہیں دینی چاہیے۔ اگر کوئی شخص لعنت کا مستحق نہ ہو اور اس پر لعنت کر دی جائے تو وہ لعنت زمینوں اور آسمانوں میں گھومتی ہے۔ جب اس کو کوئی اس کا مستحق نہیں ملتا تو بالآخر جس کی زبان سے وہ لعنت صادر ہوئی ہے پھر اسی کے چہرے پر آ کر پڑتی ہے۔ تو اس لیے بندہ مومن کے متعلق خاص طور پر لعنت نہیں کرنی چاہیے، سوائے اس کے کہ جو واقعی لعنت کا مستحق ہو۔ تو خاص طور پر جھوٹے کے متعلق فرمایا کہ یہ ایک شیطانی صفت ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، خدا کسی فضول خرچ جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو فضول خرچ بھی ہو، جھوٹا بھی ہو، اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ فضول خرچی سے بھی منع فرمایا آپ سے، اور آپ نے اعتدال کا حکم دیا ہے، ہر کام میں اعتدال، ہر کام میں میانہ روی۔ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کو اپنایا اور اس اصول کا حکم دیا کہ زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار نہیں ہوئے، زندگی بھر علیل نہیں ہوئے۔ اس ایک اصول کو اپنا کر خیر الامور اوسطھا، ایمن کے ایک ڈاکٹر نے وہاں پر ڈیرا لگا لیا مدینہ پاک، اور چند دن وہ وہاں پر رہا اور اس کے پاس کوئی مریض بھی نہیں آیا، اور بالآخر اس نے وہاں سے اجازت چاہی کہ حضور یہاں پر تو مریض ہی کوئی نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا ان کی صحت کی ایک ہی بنیادی علامت ہے کہ یہ لوگ جب کھانا کھاتے ہیں تو ابھی بھوک باقی ہوتی ہے کہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، اور اس وقت تک کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے جب تک کہ بھوک نہیں لگتی۔ مطلب ہے بھوک رکھ کے کھاتے ہیں اور کھاتے اس وقت ہیں جب شدت کی بھوک لگتی ہے۔ یہ بنیادی اصول ایک نے خیر الامور اوسطھا، درمیانہ کام سب سے بہتر ہے۔ تو خدا کسی فضول خرچ جھوٹے سے کو ہدایت نہیں دیتا، اس کے لیے بھی ہدایت نہیں۔ پھر فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، خدا کسی جھوٹے اور ناشکرے کو بھی ہدایت نہیں دیتا، جو خدا کی نعمتیں تو کھائی جا رہا ہے لیکن ناشکری بھی کیے جا رہا ہے، اس کو بھی ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اس نے اگر نعمتیں دی ہیں تو انسان کو چاہیے کہ وہ اظہار تجمل کرے، ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرے،
اور شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو خدا نے نعمتیں دی ہے وہ آگے خدا کے بندوں تک پھیلائے، خدا کے بندوں میں ان کو ڈیوائیڈ کرے۔ تو خدا کسی ناشکرے جھوٹے کو بھی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ جھوٹ بولنے والے، جھوٹ کا سہارا لینے والے، جھوٹ کو تکیہ کلام بنانے والے، بات بات پر جھوٹ اپنی گفتگو میں شامل کرنے والوں کا انجام کیا ہے؟ آئیے اب حدیث پاک کی روشنی میں بھی اس کی جھلک دیکھ لیجیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح جھوٹ بولنے والوں کی مذمت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ ہمیشہ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہمیشہ ہلاک کر دیتا ہے۔ سچا آدمی نجات پاتا ہے اور جھوٹا ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وعلیکم بالصدق، تم پر لازم ہے کہ تم سچ بولو۔ ابھی ہم سچ کو فوکس نہیں کریں گے اس لیے کہ ہمارا ٹاپک جھوٹ کا ہے۔ وعلیکم بالصدق، تم پر لازم ہے کہ سچ بولو۔ ان الرجل یصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، ایک شخص ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچ کو اپنا تکیہ کلام بنا لیتا ہے، اپنی گفتگو میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ جان اس کی چلی جائے لیکن جھوٹ کی طرف وہ نہیں آتا، جو مرضی ہو جائے، سچ ہی اس کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ حتی یکتب عند اللہ صدیقا، بارگاہ خداوندی میں اس کا نام صدیق لکھ دیا جاتا ہے، وہ صدیقین کے زمرے میں آ جاتا ہے، صدیقین کے زمرے میں۔ فرمایا وَإِيَّاكُمْ بِالْكِذْبِ، جھوٹ سے بچتے رہو، جھوٹ سے بچو۔ ان الرجل یکذب، ایک شخص ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے، اس کا تکیہ کلام بن چکا ہے جھوٹ بولنا، اپنی گفتگو میں جھوٹ بولتا ہے، اپنے لین دین کے معاملات میں جھوٹ بولتا ہے، اور اس کے علاوہ جگہ جگہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ ان الرجل یکذب عند اللہ حتی یکتب عند اللہ کذابا، وہ جھوٹ بول بول کر اس قدر جھوٹ میں رچ بس جاتا ہے کہ اس کا نام بارگاہ خداوندی میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ سچ سے کام لو، اس لیے کہ سچ نیکی کی طرف رغبت دلاتا ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ فرمایا جھوٹ سے بچو، جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، شیاطینی کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے، اور شیطان انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو اس لیے جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا، سچ کو اپنانے کا حکم دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا لا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، جو جھوٹا ہوگا وہ مومن نہیں ہوگا۔ تو جو جھوٹا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ منافق ہوگا، اس لیے کہ جھوٹ منافقت کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں جس شخص کے اندر پائی جائیں اس کے اندر منافقت کی ایک علامت پکی پائی جاتی ہے۔ اذا حدث کاذبا، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، یعنی جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے۔ وَإِذَا وَعَدَ خَالَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ ابھی تو من خانہ، اور جب اس کو امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ تو امانت میں خیانت کرنا یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے، وعدہ خلافی کرنا یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے۔ جھوٹ صرف زبان سے بولنا نہیں، اپنے عمل کے ذریعے بھی اس کا اظہار جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ خوشامد کرنا یہ بھی تو جھوٹ ہے، یہ کسی کی تعریف کرنا جھوٹی یہ بھی تو جھوٹ ہے، یہ ڈرامائی انداز، یہ سارے کے سارے جھوٹ کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ جھوٹ بولنے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ لوگ یا تو اپنے لین دین کے معاملات میں جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی قسم کھا کر انسان اپنا مال تو بیچ لیتا ہے لیکن اس مال کے اندر برکت نہیں رہتی، تو رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے جب جھوٹ بول کر مال بیچتا ہے۔ تو لین دین کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے، یا اپنے ذاتی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے انسان جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، یا اسی طرح کسی اور ذاتی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ جھوٹ بولتا ہے، یا اس کی عادت پڑ جاتی ہے جھوٹ بولنا، یا لوگ مذاق کے طور پر جھوٹ بولتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے اس شخص پر جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی آخرت تباہ کرتا ہے۔ لوگوں کو خوش کر رہا ہے، ہنسا رہا ہے، لیکن جھوٹ بول کے اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے، تو اپنے وقتی مفاد کی خاطر، وقتی نفع کی خاطر ہمیشہ کے لیے ابدی خسارہ اٹھا رہا ہے۔ تو اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی، پوچھا گیا یہ کون ہے؟ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ جھوٹ بولنے والے، جو دغا بازی کرنے والے، دھوکہ دینے والے، منافقت اختیار کرنے والے، دجل اختیار کرنے والے، دھوکے سے لوگوں کو اشیاء فروخت کرنے والے، دکھانا کچھ اور دینا کچھ اور، بولنا کچھ اور کرنا کچھ اور، جن کے قول و فعل میں تضاد ہے، جن کے قول اور عمل میں تضاد ہے، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کر نہیں رہے ہوتے۔ تو اللہ نے فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جو تم خود کرتے نہیں، وہی کرو نا جو دوسروں کو کہتے ہو۔ تو اس طرح آج ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہے، فلاں شخص خراب ہے، فلاں خراب ہے، معاشرہ نہیں ٹھیک، تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں، دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھ۔ اصل جو تصوف کا اصول تو یہ ہے نا کہ انسان نے جب بھی کوئی عیب تلاش کرنا ہو تو عیب اپنے اندر دیکھے، یہ قرآن پاک میں اس کو بیان کیا گیا۔ جو صوفیاء ہیں وہ عیب ہمیشہ اپنے اندر دیکھتے ہیں، اب اس کی ڈیٹیل ہے، اس طرف میں نہیں جانا چاہوں گا، حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں، اور اچھائیاں ساری کی ساری دوسروں میں ڈھونڈتے ہیں۔ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں، برائیاں ساری کی ساری اپنے اندر اور اچھائیاں ساری کی ساری دوسروں کے اندر۔ لیکن شاید کہ ہم اس کا الٹ کرتے ہیں، ہم اچھائیاں ساری کی ساری اپنے اور اپنے گھر میں ڈھونڈتے ہیں اور برائیاں ساری کی ساری دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں، دوسروں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک ضمیر جعفری کا بڑا ایک مشہور شعر ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، وہ سارا شعر اسی بات کی عکاسی کر رہا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں خود خراب ہوں، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں خود خراب ہوں، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب۔